بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں سنتاس معاہدے پر منعقدہ ایک سیمینار، یہ محض سیمینار ایک سفارتی ایونٹ نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کے آبی حقوق، قومی سلامتی اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے جڑا ایک نہایت اہم پلیٹ فارم ثابت ہوا۔ اس اہم سیمینار میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک صاحب، سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو سمیت دیگر آبی ماہرین نے سنتاس معاہدے کی جو قانونی اور ڈپلومیٹکلی اور پھر اس کے علاوہ اسٹریٹجکلی جو اہمیت تھی اس پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی، اور جو مقررین اس سیمینار میں موجود تھے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ جو انڈس ٹریٹی ہے یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک نہایت اہم معاہدہ ہے، اور صرف ایک معاہدہ ہی نہیں بلکہ زندگی کی ایک علامت بھی ہے، زندگی کی ضمانت بھی ہے، اور کسی بھی ریاست کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے جائز آبی حقوق کو پولیٹیکلی پریشرائز کرے گا یا پھر اس کو ایک اسٹریٹجکلی ویپنز کے طور پر استعمال کرے گا۔ اور مقررین نے 1960 میں جو انڈس ٹریٹی تھا اس معاہدے کو بین الاقوامی تعلقات میں ایک انتہائی اہم اور منفرد کامیاب مثال قرار دیتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو ٹریٹی ہے یہ صرف پاکستان اور بھارت کے مابین ایک معاہدہ ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر جتنے بھی معاہدے ہیں ان کے احترام اور قانونی ذمہ داریوں کی علامت بھی ہے۔ ناظرین، اگر بھارت کی بات کریں جو پاکستان کو جو پانی کے حوالے سے ایک ویپن کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس کے دباؤ کو یا پھر ہائیڈرو ہیجمنی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے تو اور پاکستان کو چاہتا ہے کہ ایک ایک بوند کے لیے اس کو ترسایا جائے، تو اگر ہم بات کریں گے بھارت کے اپنے اندر جو ایکسٹرنل اور انٹرنل معاملات ہیں وہ نہایت مسائل سے دوچار ہیں۔ وہاں پر بے روزگاری ہے، سماجی تقسیم ہے، وہاں پر اگر یہ دیکھیں کہ وہاں پہ مائنرٹیز کے ساتھ جو روا سلوک رکھا جاتا ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت بھارتی حکومت کو، نریندر مودی کی حکومت کو بہت زیادہ جو مخالف تحریک ہیں ان کا بھی سامنا ہے، مگر بھارت اس وقت پاکستان کے ساتھ ازلی دشمنی پر اترا ہوا ہے اور یہ تمام تر اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، میرے ساتھ میرے معزز گیسٹ موجود ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور احمد بلال صوفی صاحب جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں، آبی ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد صاحب، آپ کی اجازت سے میں بلال صوفی صاحب کو پہلے دعوت دینا چاہوں گی اپنے سوال کے لیے۔ سر، آج آپ اس سیمینار میں موجود تھے، اگر ہم یہ بات کریں کہ اس وقت جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک واٹر کرائسس ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اور اس کے ساتھ بھارت جو ہے وہ انڈس ٹریٹی کی جو وائلیشن کر رہا ہے اور جو متنازع اقدامات ہے، اس تمام تناظر میں جو آج ہونے والی سیمینار تھی، پاکستان نے اپنے موقف کو اور جو آبی سلامتی کے مسئلے ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سیمینار کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی، بڑا امپورٹنٹ سیمینار تھا کیونکہ اس میں پاکستان کی نہ صرف سیاسی قیادت موجود تھی بلکہ اس کے علاوہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اسی طرح ایکسپرٹس تھے، گلوبل ایکسپرٹس بھی تھے جس میں چائنا، روس اور باقی ممالک سے تھے، اور ان سب کا کلیکٹیولی اسپیکنگ کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگ ہے اور بیسیکلی رول آف لاء کے مطابق ہے، یعنی بین الاقوامی قوانین کی جو رول بک ہے مختلف حوالوں سے، چاہے وہ پانی کا ایشو پر ہو، چاہے وہ ٹریٹیز کو اپ ہولڈ کرنے کے بارے میں ہو، یا چاہے وہ کسی بھی اور کنونشن کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے ہو، اس میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ درست ہے، اور انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ انتہائی ان ریزنیبل ہے، جس میں وہ پاکستان کے پانی کو روکنے کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ ارادہ کیے ہوئے ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان مختلف پروجیکٹس کو کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس بارے میں ٹینڈرز بھی کر لیے ہیں، اور اس سے متعلق زمین کی ایکوزیشن کے پروسیس کو بھی کمپلیٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی غماز ہیں کہ وہ میٹیریل بریچ آف انڈس واٹر ٹریٹی کر رہا ہے۔ ہولڈنگ ان ابینس کا ایشو صرف نہیں ہے بلکہ ایکچوئل بریچ آف دا ٹریٹی کا ایشو ہے انڈیا کی جانب سے۔ ٹھیک ہے سر، چونکہ آپ کی کمٹمنٹ ہے بلال صاحب، میں آپ سے دوسرا سوال بھی اپنے دیگر مہمانوں کی اجازت سے لینا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں تمام انٹرنیشنل جو آبی قوانین ہے، نو ہارم پرنسپل اور سنتاس معاہدہ زیریں ریاست کے آبی حقوق اس کے تحفظ کی ضمانت تو دیتا ہے، تو بھارت کی جانب سے یہ جو یک طرفہ ہمیشہ وائلیشن کی جا رہی ہے اور ہمیشہ وہ ہمیں تھریٹ بھی کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز یا پھر انٹرنیشنل فورم اس پہ کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ جی، کافی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ ایکچولی میری تو رائے میں اس پر صرف ٹریٹی کی ہولڈنگ ان ابینس کا معاملہ
ان معنوں میں نہیں رہا ان لمیٹڈ سینس، یہ اب ایکسٹینڈ کر گیا ہے اور بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، بیکاز اس میں تھریٹ آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی اور ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی سامنے آ گیا ہے، بیکاز پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ انڈیا کے جارحانہ اقدامات کے رسپانس میں پاکستان بھی اس کو ایکٹ آف وار کے طور پہ لے گا. ان ادر ورڈز ہوسٹیلیٹی جو ہے اس کے بڑھنے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور چونکہ انڈیا باز نہیں آ رہا لہٰذا پاکستان کے پاس انٹرنیشنل لا کے نیچے پرنسپلز آف اسٹیٹ ریسپانسبلٹی کے نیچے کاؤنٹر میجر جو چاہے کورسیو ہو یا نان کورسیو ہو ان کے آپشنز اویلیبل ہیں، اور اگر وہ پاکستان آپشنز استعمال کرتا ہے تو اسے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس لیے اقوام متحدہ کا کوئی بھی فورم ہو، چاہے یو این جنرل اسمبلی ہو، آفس آف سیکرٹری جنرل ہو، یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہو، یہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ فوری طور پر کوگنیزنس لیں اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکیں. ٹھیک ہے بلال صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. زاہد صاحب، یہ جو سیمینار ہوا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ڈپلومیٹکلی، لیگلی اور پھر اسٹریٹجکلی اس کی اہمیت آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور سب سے جو اہم بات یہ ہے جو کہ میں نے بلال صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ عالمی برادری کو یہ باور کرانے میں مؤثر ثابت ہوا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی جو خلاف ورزی ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی آبی نظم و نسق کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ شازیہ فار ہیونگ می ایٹ یور شو. دیکھیں پاکستان نے عالمی برادری پوری دیکھ بھی رہی ہے، اور پاکستان نے یہی کیس عالمی برادری کے پاس لے کے جانا ہے کہ انڈیا از نو مور اے نارمل اسٹیٹ. انڈیا has become an abnormal state. ود ان انڈیا اس کی مائنارٹیز وکٹم ہے، وداؤٹ انڈیا اس کے نیبر سارے اس چیز کا وکٹم ہے. اینڈ ٹرانس نیشنل ریجنل ٹرانس نیشنل ٹیررزم جو ہے اس کا لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی ہو گیا. کلبھوشن یادو سے لے کر اور جتنی بھی پوری دنیا کے اندر چاہے گربنت سنگھ کا مرڈر ہو، نجر سنگھ کا مرڈر کر دیا گیا، گربنت سنگھ کا پلان کیا گیا، ان کی ملٹری آفیسرز آر انوالوڈ، انٹیلیجنس آفیسرز آر انوالوڈ، اور بڑا ہیوبرسلی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، وہ پانی جس کو پاکستان نے نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دے دیا اور ایک جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. آج بھی جو اس سیمینار کے اندر میں موجود تھا، جو بھی فارنرز وہاں پہ ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے چائنا سے، رشیا سے، امریکہ سے، ان سب کا ایک کامن جو کنکلوژن تھا وہ بڑا پرومیننٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ویپنائز کر رہا ہے واٹر کو، which is leading towards an escalation کی طرف، یہ ایک تصادم کی طرف، ملٹری تصادم کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو پاکستان بینگ رسپانسبل کنٹری کچھ لیگل اپنے اور ڈپلومیٹک ایفرٹس تو ضرور کرے گا، بٹ جب آپ کا نیشنل وائٹل انٹرسٹ یہ 250 لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، تو آپ کو اپنی زندگیاں بچانے کے لیے آپ اپنی فوجیں رکھتی ہیں، اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو بچانے کے لیے فوجیں رکھتے ہیں. اب نارمل اسٹیٹ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے مڈ سٹریم، اپر ریپیرین ہے، لیکن اس کا بھی کوئی اپر ریپیرین موجود ہے. دنیا میں ایسے دریا بھی ہیں جو 4-4 5-5 ملکوں سے بہ کے جاتے ہیں. اس کا مطلب جو طاقتور ہے یا جو اپنے آپ کو طاقتور، ویسے بائی دا وے انڈیا اتنا طاقتور نہیں ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا ابھی ملٹری ایسکلیشن کے دوران. جب پاکستان کی اس سیمینار کے ذریعے پاکستان کی کیپیسٹی، پاکستان کی کیپیبلٹی، پاکستان کی اسٹریٹجک تھنکنگ اور پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر طور پر وہ سامنے آئی ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہاؤ سیریس پاکستان از آل اباؤٹ. ابھی جیسے وراٹ صوفی صاحب کہتے کہ اٹ ول بی ٹیکن ایز اے ایکٹ آف وار. So this has come from the Deputy Prime Minister of Pakistan, who is the Foreign Minister. It means it's a clear-cut policy statement. تو جب کلیئر کٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، ایکٹ آف وار ہوگا، تو پاکستان پھر وار میں جو سنوز آف وار ہیں ان کو یوز کرے گا. انفارچونیٹلی سچویشن کین ناٹ بی ان somebody's control, but this is what it is. They are pushing Pakistan to the wall. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ صاحب، اگر ہم انڈس ٹریٹی کی بات کریں، 1960 سے یہ معاہدہ قائم ہے. بھارت اور پاکستان کے مابین جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس وقت جو ہے بھارت نے کبھی بھی جو ہے وہ انڈس ٹریٹی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا. اس وقت کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ بھارت اپنے ہی بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا بھی کر رہا ہے. میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ ایکسٹرنل انٹرنل مسائل بہت ہیں، سماجی تقسیم بہت ہو گئی ہے، مذہب کے حوالے سے آپ دیکھیں مائنورٹیز کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اتنی زیادہ تحریک اس کے اگینسٹ آ چکی ہیں. اب تو وہ کاکروچ پارٹی نے بھی اس کو ٹف ٹائم دے دیا ہے. ان تمام چیزوں کو لے کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا بھارت نے ایز اے ٹول یا ایسے اسٹریٹجکلی ویپن اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब को भी अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल साहब तो चले गए। देखिए, वहाँ जहाँ तक का ताल्लुक है इंडस वाटर ट्रीटी का, 3 दरिया जिनके ऊपर भारत को इख्तियार दिया गया और 3 पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो अपना काम करता रहा, लेकिन भारत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान के ऊपर आबी जहरियत मुसल्लत करता रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी आलमी जंग अपनी सरहदों को बढ़ाने के लिए या मजहबी रुझान को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पानी के जो वसाइल हैं उन पर कब्जा करने के लिए होगा। उसकी अमली सबूत जो है, अगर आप मदरलैंड और फादरलैंड की बात कर लें, तो हम्म। भारत और इसराइल में जहां बाकी मुमासलतें हैं, अभी दरियाए लितानी के ऊपर देख लें कि लबनान के ऊपर कैसे उसके पानी से महरूम किया जा रहा है और इसराइल उस पर नाजायज काबिज है। तो ये वो हम्म। तमाम चीजें हैं जिससे वाज़े नजर आ रहा है कि अब दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। फिर इसी तरीके से अफगानिस्तान ने जो किया कि ऊपर जो आमूर दरिया है उसके ऊपर कुछ तपा केनाल बना ली, और ये भी एक बहुत बड़ा इशू जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको ये फेस हो रहा है। तीसरी जानिब जो है, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से नरेंद्र मोदी के अज़ाइम को देखें, तो नरेंद्र मोदी से पहले भी हुकूमतें यही काम कर रही थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने दफ्तर के अंदर पहला जो घंटा, जिसको जीरो आवर ब्रीफिंग कहा जाता है, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान के आबी वसाइल को कंट्रोल करने के लिए थी। और ये पहले दौरे हुकूमत में एक बड़ी रेगुलर रूटीन थी, जिसको अब आप उसके असरात देखना शुरू हो रहे हैं हम्म। पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान जिसके ऊपर पहले 3 पानी जो थे हमें हर फसल के लिए मिल जाते थे, अब हमें जो खरीफ और रबी की फसलें हैं उन पे 2 पानी जो है वो मिल रहे हैं। पाकिस्तान वाटर स्केर्स कंट्री के अंदर आ चुका है, और जब पाकिस्तान मारज वजूद में आया था तो तकरीबन 6000 क्यूसेक पानी फी कश जो था वो अवेलेबल था, फ्रेश वाटर, जो कि आज घट के 900 के ऊपर आ गया है। और 750 से कम के ऊपर एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये वो हकीकत है जिसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरी जानिब भारत मुसलसल वायलेशन करना है। आज सेमिनार बड़ा अहम था, इसके हम्म। 2 पहलू थे जिनको मैं देखता हूं, एक नेगेटिव पहलू और एक पॉजिटिव पहलू। हम्म। पॉजिटिव पहलू ये था कि पाकिस्तान ने अपनी इंटेंशंस को डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान ने इरादे अपने जाहिर कर दिए कि अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो फिर पाकिस्तान हर सतह के ऊपर जाने के लिए तैयार है, हम्म। 2025 की सतह पे भी जाने के लिए तैयार है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 2025 के अंदर वादे बता चुकी कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। नरेंद्र मोदी अभी टनल बनाना शुरू कर दिया है, टनल बनाएगा 2029, उसकी कंप्लीशन डेट दे दी गई है। और जिस तरीके से वो कंप्लीशन डेट दे के टनल बना लेगा, फिर हम देखेंगे, फिर बुनियानु मरसूस 2 जरूर होगा। और ये हम्म। मैं आपको लिख के देता हूं कि पाकिस्तान कभी भी प्यासा नहीं होगा। न्यूक्लियर मुल्क तो नॉर्थ कोरिया भी है, हम्म। लेकिन उनके पास खुराक की किल्लत है, और यही पाकिस्तान के लिए हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, खुराक की किल्लत का। लेकिन इसमें जो नेगेटिव पहलू है, नेगेटिव पहलू यह है कि दुनिया के वो आर्बिट्रेटर्स और जो दरमियान में गारंटर्स थे, हम्म। वो क्यों इस महफिल में मौजूद नहीं थे। ये है वो असल बात। हम्म। अगर वो डॉक्टर रोक्साना बैठी हुई थी, जो कि रशियन हैं, चाइनीज बैठे थे, जिस तरह से चाइनीज ने बकायदा दरियाए ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिया, हाँ। जबकि भारत का जो है वो पानी का कोई मुआहदा चीन के साथ नहीं है, हम्म। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डैम तिब्बत के अंदर बनाना शुरू कर दिया गया है। तो भारत अगर यहाँ ये काम करेगा तो चीन भी जो है वो खामोश नहीं बैठेगा। और आज चीन के जो वहां सफीर थे अपनी काबीना के साथ बैठे थे, इससे उनकी सीरियसनेस और पाकिस्तान दोस्ती का मुंह जी। बोलता सबूत है। ठीक है। लेकिन ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। देखिए ठीक। शादिया साहबा, अगर आप ये सोच रहे हैं अभी आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने क्या कर लिया, क्या भारत के कर्जे रोक लिए गए, तो नहीं है जवाब। क्या अमेरिका ने बुला के सरजनिश की भारत को कि आपने पानी की जाहिरियत पाकिस्तान पर छेड़ी है, तो जवाब नफी में है। हालांकि जब जंग बंदी हुई पाकिस्तान और इंडिया में, भारत की ख्वाहिश ठीक। के ऊपर उसके घुटने पकड़ने पर
تو پتہ یہ چلا کہ اس ٹائم پہ پانی کا ایشو رکھا گیا تھا درمیان میں، ہاں لیکن وہ اگنور کر دیا گیا. ایسے ہی جیسے کہ ایران اور امریکہ کے مابین جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو دونوں ممالک کی طرف سے آپ نے دیکھ لیا کہ جو مس انڈرسٹینڈنگز کیوں ہو رہی ہیں اور دوبارہ ٹھیک ہے جنگی سر، کیفیت کیوں آپ کا بن گئی. پوائنٹ آ گیا سر. زاہد صاحب، ویسے تو جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ بھارت کو جتنی بدترین شکست ہوئی پاکستان کے ہاتھوں، الحمدللہ مارکہ حق بنیامین مرصوص سے ایران امریکہ جنگ یعنی کہ تھرڈ ورلڈ وار رکوانے میں پاکستان نے جو خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کیا ہے، ایک ثالث کے طور پر پیش کیا، ایک پیس میکر کے طور پر پیش کیا، پاکستان نے تو اپنی اہمیت دنیا کے آگے اجاگر کر دی ہے. لیکن بھارت کو دیکھا جائے تو اس سے روزانہ کی بنیاد پر بد سے بدتر صورتحالوں کا سامنا ہے، اس کو سفارتی طور پر تنہائی ہو چکی ہے. سر، آج کے سیمینار میں جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عالمی جو سطح کے جو مقررین تھے، جو ماہرین تھے وہاں پر، انہوں نے بھی اسپیچ دیا، اور ایسے میں چینی تھنک ٹینک کے جو سربراہ تھے ڈاکٹر وکٹر گاؤ، ان کا جو خطاب تھا وہ نہایت اہمیت کا حامل ہوگا. آپ اسے کوٹ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے جب یہ انڈسٹری ٹی معطل کرنے کے حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ پاکستانی نہیں تم بھی ڈاؤن اسٹریم پر ہو، یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے ان کو تھریٹ بھی دیا. سر، اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل فورم ہے اور پاکستان کا جو اس وقت امیج ہے اس کو لے کے اس وقت کتنا بہترین ایک میسج پاکستان نے دیا اور کتنا کنونس کر چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ آبی دہشت گردی پر اتر آیا ہے اور اس کا سامنا پوری دنیا کو ہوگا؟ جی بالکل شازیہ، پاکستان اس وقت آئی تھنک ڈپلومیٹک ذہنت پہ ہے اس وقت. بیسٹ جو پاکستان کی ایک ایز اے انٹرنیشنل اسٹریٹجک انٹیگریٹر کے طور پر، فیکٹر آف اسٹیبلٹی کے طور پر، فیکٹر آف سیکیورٹی کے طور پر سامنے آیا ہے. اور پاکستان کے اس رول کے ساتھ اور پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ جو بلٹ ہوا، ہمارے نوشن آف وکٹری جو لکھا گیا مارکہ حق میں، اس پہ بلٹ ہوا ہے وہ نوشن آف وکٹری، اور اسی کے اوپر پاکستان کا نیریٹو بلٹ ہوا ہے، سچ کا نیریٹو ہے. فرسٹ ٹائم شازیہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے بارے میں کہوں گا کہ فرسٹ ٹائم اسٹوری آف پاکستان از بینگ ٹولڈ ٹو دا ورلڈ بائی پاکستان اٹ سیلف. پاکستان بول رہا ہے، پاکستان کی نیشنل پرفارمنس بول رہی ہے، اور پوری دنیا پاکستان کی اسٹوری کے ساتھ اس کو یقین کر رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. سب نے ہمارے میڈیشن پروسیس کو سپورٹ کیا ہے ارسپیکٹو، سوائے تکلیف ہو رہی ہے تو اسرائیل اور بھارت کو ہو رہی ہے، اس کو پاکستان کے رول سے ہو رہی ہے، اسرائیل کو عالمی جنگ سے رکنے کی تکلیف ہو رہی ہے. دیکھیں، بٹ ہیونگ سیڈ آل دس، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں اپنا رسپانس، ہمیں اپنے آپ کو اپنی جو کانٹیجنسیز ہیں، جو پلانز ہیں، ہاؤ ٹو کاؤنٹر دس، اس کی تیاری کرنی چاہیے اور سیریس اپلیکیشن کے ساتھ جانا ہوگا. دس از، اور یہ پاکستان کی اس وقت جو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ہے، دے آر ویری کلیئر. آپ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، بڑے لوگ کرٹیک کرتے ہیں اس پالیسی کے اوپر کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ ہمیشہ مار کھاتے رہے، کیا لاشیں ہم نہیں اٹھانی ہیں؟ جائیں ان شہیدوں کے بچوں کے پاس جو انڈین اور امریکن، انڈین اور افغانستان کی اپلیکیشن کے بعد جو بچے شہید ہوتے ہیں، رینجرز کے جو ابھی جوان شہید ہوئے ہیں، اے پی ایس کی فیملیز کے ساتھ بیٹھے بچوں کی جو اسٹوڈنٹس شہید کیے گئے تھے اس اپلیکیشن کے بعد، اور ابھی اس ہزیمت کے بعد جس طریقے سے انڈیا انوالو ہوا ہے، تو جائیں ذرا کوئٹہ میں لوگوں سے پوچھیں کہ کس طرح بچیوں کے جسموں پر یہ سوسائڈ جیکٹس پہنا رہے ہیں بلوچ روایات اور پختون روایات اور مسلمان روایات کے خلاف. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وی ہیو اے سیریس سوشو اکنامک پولیٹیکل اینڈ ملٹری تھریٹ ایمینیٹنگ فرام انڈیا. ہمیں اپنا رسپانس تیار نہ صرف کرنا ہے، بلکہ پاکستان نے جس طریقے سے پاسٹ میں ابھی 4 دن کی جنگ میں اپنی ول، اپنی کیپیسٹی دکھائی ہے، تو ملکوں کے پاس کیپیسٹیز ہوتی ہیں، ول نہیں ہوتی. پاکستان کے پاس وہ ول بھی موجود ہے. انفارچونیٹلی یہ جنگ کی ہم باتیں کر رہے ہیں، سخت باتیں کر رہے ہیں، ہارڈ کور اپلیکیشن کی باتیں کر رہے ہیں، بٹ دے آر پشنگ اس. آپ بند گلی میں جھونک رہے ہیں. دے شوڈ نو دس. دیکھیں، انڈیا کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ عام چنے ہیں جی، عام چنے، ہم ان کو چبا لیں گے، وہ آپ کو چبائیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں، آپ کو بخشیں گے نہیں. لیکن یو ول ہیو ٹو پروو یور سیلف کہ ہم تو لوہے کے چنے ہیں. پھر وہ آپ سے بات بھی کریں گے، فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ وہ آپ سے نیگوسیشنز بھی کریں گے. ورنہ انفارچونیٹلی وی وونٹ بی ایبل ٹو اچیو آر آبجیکٹیوز. تو پاکستان کے آج ڈپٹی پرائم منسٹر بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ دس از این ایکٹ آف وار. سو ٹو پروٹیکٹ یور نیشنل وائٹل انٹرسٹ، جہاں جیسے ہم کشمیر کو پروٹیکٹ کریں گے، جیسے ہم اپنی سوورینٹی کو، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، اپنے نیوکلیئر کو پروٹیکٹ کریں گے، اسی طرح ہم اپنے 25 کروڑ عوام کے پانی کو پروٹیکٹ کریں گے. آپ بھوک اور پیاس سے تو نہیں اپنے لوگوں کو مار بالکل. سکتے.
تو اللہ نہ کرے اف یو ہیو ٹو گو ڈاؤن، یو پاکستانی نیشن حسینیت کی پرچار والی ہے، یہ دے ول گو ڈاؤن فائٹنگ، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پیس کو پاکستان موقع دے رہا ہے، ہوں پیسفل مینس کو، ہوں پیسفل کو ایگزسٹنس کو، لیٹ ہوں سٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ آل دا پرابلمس، ورنہ ٹھیک پاکستان ہر قسم کے ڈومین میں جانے کو تیار ہے، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، ملٹری، جس میں وہ آزمائے گا پاکستان چلا جائے گا، اور یہ ٹھیک ہے پاکستان کی قوم کی اچھی بات ہے کہ یوتھ دیکھ رہا ہے یہ سارا کچھ، ہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کل بھی ہمارے لیے تھریٹ تھا، ہوں آج بھی تھریٹ ہے، اور یہ تھریٹ رہے گا جب ہوں تک ہندوتوا نہیں مرتا اور یہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ان کی یہ سوچ ختم نہیں ہوتی۔ ہوں اسرائیل تو دیکھ رہا ہے، دے آر لکنگ دیئر وونڈس، یہ بھی دیکھے گا آگے جا کے کہ کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عبداللہ صاحب، بھارت جو پانی روکنے کا عادی مجرم ہے، 1948 سے جو ہے اس نے پہلی بار یہ حرکت کی تھی، اس وقت ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر دی ہے کہ انڈس ٹریٹی کی وائلیشن یا پانی روکنا جو ہے وہ ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ پانی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ چلیں ہمارے پاس یہ ملٹری آپشنز تو ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ ہے۔ اب بھارت ڈائلاگ تو کسی طرح کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس کون سے سفارتی، قانونی اور علاقائی سطح پر کون سی ایسے عملی آپشنز ہیں جس پر وہ امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے اور جو عالمی برادری ہے ان کو اس میں انگیج کروا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس میرے خیال میں یہ جو سیمینار تھا یہ بڑا اس لیے بھی امپورٹنس کا حامل تھا کیونکہ ایک قسم کی یہ ڈپلومیٹک وارننگ شاٹ دی ہے پاکستان نے، ہوں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے فائر کرنے سے پہلے ایک ٹریسر بلٹ فائر کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جناب اب اس کے بعد اگر ہوا تو ہم پھر جواب بھاری انداز میں دیں گے۔ تو یہ ایک پیغام تھا عالمی دنیا کے لیے کہ 2 نیوکلیئر فلیش پوائنٹس بن جائیں گے یہ علاقہ، اور یہاں تقریباً جو 3.5 ارب لوگ بستے ہیں ہوں ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان پیاسا ہونے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا، اس وجہ سے یہ تو معاملہ ہے گڑبڑ۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے ڈپلومیٹک سطح کے اوپر، پاکستان کا جو اب میرے خیال میں قد کاٹ اٹھ رہا ہے جس طریقے سے بنیاد مرصوص کے بعد، اور پھر خاص طور پہ ڈپلومیٹک جو ارینا ہے، انٹرنیشنل ارینا، اس میں پاکستان کا ایک بڑھتا ہوا قد، وہ ایک میرے خیال میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پہ عرب دنیا کے ساتھ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب اس میں اہم کردار اس لیے ادا کر سکتا ہے کہ پاکستان کی اس کے ساتھ ڈیفنس اور اسٹریٹجک شراکت داری ہے، اور ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ 6 اور ممالک اس میں شامل ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ ایک پروسیس ہے، چائنا ایک دوسرا پروسیس ہے، ہوں لیکن اس سب کے بعد میرے خیال میں پھر وہی بات آؤں گا کہ جو گارنٹرز تھے، جو اس کے اندر باقاعدہ آربیٹریٹرز تھے، ان کا کام زیادہ بنتا ہے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا۔ امریکہ کے لیے پاکستان نے ابھی جو کردار امریکہ ایران کے درمیان میں مصالحت کا کردار ادا کیا، یہ امریکہ کو میرے خیال میں پوری دنیا میں کوئی اور ایسا ملک نہیں ملا جس نے آگے کھڑے ہو کے اتنا بڑا خطرہ مول لیا اور اتنی قربانی دی۔ تو اس لیے میرے خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمیں دو ٹوک اس معاملے پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ نے دوسری جانب نہ صرف انڈیا کو ٹیرف پہ ویور دیا، اگر امریکہ چاہے تو کیا 2 منٹ کے اندر نریندر مودی سیدھا نہیں ہو سکتا؟ ہوں جس طرح سے ٹیرف اس نے بڑھا دیا، 50% کر ہوں دیا، تو نریندر مودی جو تھا وہ سرنڈر مودی میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ 18% ان پہ ٹریڈ ٹیرف کیا، پاکستان پہ 19% کر دیا، ان کے ساتھ 10 سال کا دفاعی معاہدہ سائن کیا۔ میرے خیال میں اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ اسپیک مین ٹو مین، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان کے کور انٹرسٹ کی خلاف ورزی ہے، ہوں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اپنا وہ وعدہ جو 2025 میں آپ نے جنگ بندی کے وقت کیا تھا، ہوں پاکستان اور بھارت کے ٹھیک مابین پانی کے تنازع کو حل کرانے کے لیے آپ اس کے اوپر عمل کروائیں گے۔ یہ ایک طریقہ ڈپلومیٹک طریقہ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے بھی معاملات ہوں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ابھی تک
ہمیں دنیا کی جانب سے جو پذیرائی ملنی چاہیے تھی، جو دنیا کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا، یورپین یونین گئے تو یورپین یونین نے پاکستان کو سراہا اور کہا کہ جی باوجود امریکہ چلا گیا تھا لیکن افغانستان کے اندر آپ نے جو دہشت گردی کے حوالے سے کردار ادا کیا وہ لائق تحسین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا ہر ملک بول رہا ہے، لیکن عملی طور پر انہوں نے ڈیل آف دا سینچری جا کے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی کر لی. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو پریشان کن ہیں، لیکن میرے خیال ہے پاکستان پوری دنیا کے معاملات نہ صرف سیدھے کرنے جانتا ہے بلکہ اگر وقت آیا تو پاکستان الٹے کرنے بھی جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا. however نریندر مودی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2029 کی جو اس نے ڈیٹ دی ہے تو میں اس کو 2030 کی وہ ڈیٹ بھی بتا دوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل اس وقت بھی آرمی چیف ہوں گے اور 2025 تو مودی جی آپ کو یاد ہی ہوگا، تو اس لیے بھولنا مت اور یہ یاد رکھنا کہ حافظ قرآن اس طرف بیٹھے ہیں اور پھر نتیجہ جو نکلے گا نا وہ پوری پاکستانی قوم اپنے حافظ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان کا پانی روکنا جو ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور پاکستان اپنی قومی سلامتی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ملٹری آپشنز تو موجود ہیں لیکن پاکستان اس وقت سفارتی طور پر بھی اس مسئلے کو اجاگر کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کو اپنے اندر بھی بہتر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ واٹر کرائسس کا سامنا کیا جا سکے. میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے دوحہ میں جو امریکی سفارتی سرگرمیاں ہیں اس پر، اور امریکی صدر کے جو خصوصی ایلچی ہیں وٹکاف اور جو سینئر مشیر ہیں کرشنر، وہ قطر میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو ایران امریکہ کے معاملے پر جو قطر ہے اور پاکستان ہے انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، ثالثی کا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں. اور اس وقت دوحہ میں جو صورتحال ہے، امریکی وفد کی قطر میں بڑی اہم ملاقاتیں جو ہوئی ہیں، لیکن قطری حکام کا یہ کہنا ہے کہ امریکی وفد کی ایرانی حکام کے ساتھ کوئی ملاقات جو ہے وہ اسکیجول میں نہیں رہی ہے. اور اگر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی بات کریں تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر جو ہے ہم وہ کسی بھی بیرونی مداخلت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارا ٹیمپریری جو سمجھوتا ہے اس سے متعلق ہم قطری حکام جو ہیں ثالثی کے ساتھ بات چیت میں ہیں. دوسری جانب ناظرین، اگر ہم بات کریں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کی تو وہ تو رک نہیں رہی ہے. ایک طرف جنوبی لیبنان میں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو غزہ میں جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں، اور صہیونی فوج کی جو تازہ کارروائیاں ہیں اس میں 3 سالہ بچے سمیت 4 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اگر ہم گزشتہ سال جو ہونے والا معاہدہ تھا اس والے سے بات کریں تو اس وقت تک 1045 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں. سوال یہی کریں گے کہ امن کی کوششوں کے برعکس جو ہے وہ اسرائیل کی جاری حملے اس وقت ایران امریکہ مذاکراتی عمل کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. مہمان میرے ساتھ موجود ہیں الماس حیدر نقوی صاحب، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ملک منظور صاحب، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ملک منظور صاحب، یہ جو دوحہ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی وفد کی ملاقاتیں ہیں، کسی بھی طرح جو ہے مڈل ایسٹ میں جاری جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے، لیبنان کی صورتحال ہے، ایران کے ساتھ جو مختلف سفارتی رابطے ہیں، ان سب کو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس وقت آپ اس پیش رفت کو کتنا عام دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اہم پیش رفت ظاہر ہے، جو جس طرح آپ نے انیشل اپنے ریمارکس میں کہا کہ پاکستان کا جو سفارتی رول رہا ہے ہائیلی کمینڈیبل رہا ہے، اور جو جنگ بندی ہے اور جو ثالثی کی کوشش اور جو فیسیلیٹیشن ہے پاکستان کی، پوری بین الاقوامی برادری اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایک بے یقینی کشیدگی اور تناؤ کی فضا تھی مشرق وسطیٰ میں، اس کے تدارک کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں جو ہے بڑی ٹینجیبل ثابت ہوئی ہیں. اب بھی پاکستان کی جو کوشش ہے کہ جو عارضی جس میں دعوت طلبی وہ بھی ختم ہو جائے، اور جو دونوں ممالک ان کے جو ٹیکنیکل مذاکرات اور 60 روزہ جو روڈ میپ بنایا گیا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، پاکستان کی جس قیادت نے اس میں شرکت کی ہے اور معاہدے میں دستخط بھی ہو چکے ہیں، تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جو امن کوششیں ہیں وہ کسی منطقی نتیجے تک پہنچے گی. دیکھیں اس جنگ کی وجہ سے صرف مشرق وسطیٰ کی صورتحال کشیدہ نہیں ہے، بلکہ جو عالمی معیشت ہے اس پہ ناقابل تلافی بوجھ ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں جو توانائی کا بحران ہے، جو عالمی معیشت ہے، عالمی اسٹاک مارکیٹس ہیں، اسی طرح جو اقتصادی اور معاشی اور تجارتی جو نقصانات ہیں بے تحاشا ہے، ناقابل بیان ہے. تو ساری صورتحال پہ قابو پانے کے حوالے سے یقیناً دو ممالک کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا اور ان کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ
میئرز، اور جو ایک مؤثر ڈپلومیسی اور فعال ایک امن سفارتکاری ہے پاکستان نے اس کو آگے بڑھانا، اور دونوں ممالک نے پاکستان کی قیادت پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. تو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی اب بھی کوشش ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو بات چیت ہے نتیجہ خیز ثابت ہو، اور اس بات چیت کے نتیجے میں مستقل جنگ بندی ہو، اور جو حل طلب ایشو ہیں ان کو ڈائلاگ اور بات چیت کے لیے حل کیا جائے. دیکھیں جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح آپ نے کہا کہ جو اسرائیل ہے اس کا ایک اسپائلر کا ایک رول ہے، اور لبنان میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اور جس طرح ان کے بلا اشتعال حملے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ایک ہیومینٹیرین کرائسس ہے، لاکھوں لوگ بیگار ہو چکے ہیں، اور وہاں جن معصوم لوگوں کو جس طرح وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو امن معاہدہ ہے یہ کسی لاجیکل اینڈ تک نہ جائے اور ایک تناؤ کی کیفیت رہے. ان کے جو جارحانہ عزائم ہے، جو توسیع پسندانہ عزائم ہے، اور بالخصوص میڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو ان کی کوششیں ہیں، ظاہر ہے وہ تو جاری ہیں، لیکن اسرائیل اپنے ان مکروہ عزائم میں یقیناً ناکام ہوگا، اور جو ہماری پیس ایفرٹس ہیں وہ یقیناً آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. الماس صاحب، جب سوئٹزرلینڈ میں سفارتی ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد 60 دن کا ایک وقت دیا گیا، ٹیکنیکل جو ہے مذاکرات کے حوالے سے بات کی گئی، تو یقیناً جتنے بھی ماہرین تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈے بائی ڈے یا گریجولی جو ہے اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن اس وقت اگر ایران نے واضح کیا ہے کہ جی قومی مفادات پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے کہ جو ٹیکنیکل جو مذاکرات ہیں اس کا پہلا دور جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب ضروری شرائط پوری ہو جائیں گی، یعنی کہ ابھی بھی بہت سارے ڈسپیوٹس، بہت ساری غلط فہمیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جو جارحیت تھی یہ irrational تھی اور مس کیلکولیشن کا یہ نتیجہ ہے. اگر کوئی ریشنل ایکٹر اس کو ڈیسائیڈ کرتا تو شاید یہ اس قسم کی ایگریشن وہ نہیں کرتا. دا ریزن آج آپ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. دا ریزن کہ امریکہ کی تو یہ جنگ نہیں تھی کسی بھی صورت میں، یہ اسرائیل کی پرووکڈ اور بیکڈ، اور اسرائیلی لابی جو امریکہ کے اندر موجود ہے یہ اس کی پرووکیشن کے اوپر یہ جنگ ہوئی، اور امریکہ جو ہے وہ ٹریپ میں آیا اس سارے پروسیس کے اندر. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ہیں وہ بہت ریئل ہیں، مطلب گراؤنڈ کے اوپر اگر ہم دیکھیں سب سے جو کور ایشو ہے وہ نیوکلیئر کا ہے. نیوکلیئر کے اوپر بیفور ایون دا وار ایران کئی کنسیشنز جو ہیں وہ امریکہ کو آفر کر چکا تھا، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ایک ہسٹری رہی ہے کہ ایران کی طرف سے 2015 کے اندر بھی P5+ کا جو نیوکلیئر ایگریمنٹ تھا وہ سائن کر چکا ہے، اور اس ایگریمنٹ سے امریکہ یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے باہر نکلا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جون کے اندر جب اسرائیل کی طرف سے ایگریشن ہوا، اٹیک کیا گیا، تو اس سے پہلے بھی نیگوسیشنز جاری تھیں. ابھی بھی یہ جب ریسنٹ جو ہماری جو ایگریشن ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جنیوا کے اندر بھی اور عمان کے اندر بھی جو ہے مذاکرات جاری تھے. تو ایران بہت ساری کنسیشنز جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار تھا، پرووائڈڈ کہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے، وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہر صورت کے اندر وہ اٹیک کریں گے. ابھی کی سچویشن یہ ہے کہ بیٹل فیلڈ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ یہ جو پیس ایگریمنٹ جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہے جو امریکہ نے سائن کیا ہے، یہ ایک ایبسولوٹ سرنڈر ہے. اگر اس کی کنڈیشنز کو آپ اینالائز کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ اس کی ساری شرائط جو ہے وہ ایران نے لکھ کے دی ہیں اور امریکن پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر سائن کیا ہے. اس میں بھی کور ایشو جو ہے وہ نیوکلیئر ہے، اور دوسرا بڑا ایشو جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہورمز کا ہے. اسٹیٹ آف ہورمز کے اوپر ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سوورن رائٹ ہے، ٹھیک ہے. جو لیوریج میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد ایران نے ایکسرسائز، یہ فرسٹ ٹائم شاید اس طرح کی لیوریج جو ہے وہ انہوں نے ایکسرسائز کی ہے اور بہت اسٹریٹجک نیچر کی ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر ایران کا جو ہے وہ کنٹرول ہو. اس کے اوپر آبویسلی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے بھی مطلب کنسرنز اس کے اندر موجود ہیں.
تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے جی. اس کے اندر چونکہ یہ ریئل ٹائم انٹرسٹ ہے اس کے اندر. ایک طرف ایران جو ہے وہ پری کنڈیشن رکھ رہا ہے کہ اگر ہمیں کمپنسیشن آپ نہیں دیں گے, ان کی جو پابندیاں ہیں ان کو آپ نہیں اٹھائیں گے, تو ہم جو ہے وہ اس کو ٹیکس کریں گے اسٹریٹ آف ہرمز کو. تو ٹیکس جو ہے اس کنڈیشن ود دا سینکشنز. ٹھیک ہے, تو یہ ایک لیوریج ہے, ایک پولیٹیکل لیوریج ہے جس کو وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. تو اور جو ریجنل کنٹریز ہیں آبویسلی ان کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس لیے یہ ساری میٹنگز جو ہے نا وہاں پہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے ملک صاحب کہ امریکی کانگریس میں جو ہے وہ اسرائیل کو دی جانے والی اینولی $3.3 بلین کی جو امداد تھی اس کو روکنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا واقعی اس کو یا اس یہ اقدام جو اگر عملی طور پہ ہو جاتا ہے اس سے کیا اسرائیل کا کوئی جنگی جنون کم ہوگا؟ جیسے ہم پہلے بات کریں وہ تو کبھی نہیں چاہ رہا کہ کوئی سیز فائر ہو یا کوئی امن قائم ہو, کیونکہ اس کا تو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں جی غیر سیاسی پیش رفت تو ضرور ہے. دیکھیں کہ امریکی کانگریس کے اندر اس بات اس زیر بحث لانا یا یہ تجویز پیش کرنا اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ جو غزہ جنگ ہے اس کے جو اثرات ہیں امریکہ کے داخلی سیاست تک پہنچ چکے. اور دیکھیں غزہ جنگ نے جو عالمی سیاست ہے, یورپ کی ہے, مشرق وسطیٰ کی ہے, اس میں بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اب دیکھیں کہ ماضی میں بھی جو ارکان پارلیمنٹ ہے امریکہ کے وہ تنقید کرتے ہیں اسرائیلی پالیسیوں پہ, اسرائیلی کارروائیوں پہ. تو اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کا جو میڈیا ہے, سول سوسائٹی ہے, پولیٹیشین ہے, وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اسرائیل کی پالیسیز کو. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یہ دیکھیں کہ یورپ کے اندر, امریکہ اور برطانیہ کے اندر جو غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے جو بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے, مظاہرے ہوئی ہے اور لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا, یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل مخالف جو جذبات ہیں وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو کارروائیاں اور وہاں جو انسانی جو المیہ جنم لے چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جو میڈیکل عملہ ہے, یونائٹڈ نیشن کے کارکن ہیں, صحافی ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگن کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ ایک پالیسی اور پاکستان کے ایک شروع دن سے ایک ہمارا ایک پالیسی ہے, فورن پالیسی کے ہم دو ریاستی جو ہے فلسطین کا حل وہ چاہتے ہیں. اور پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ میں اور عالمی پلیٹ فارم پر جو غزہ کے عوام ہیں ان کی آواز اٹھائی ہے اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک علاقائی تنازع ہے, ریجنل کنفلکٹ ہے, بلکہ یہ جو عالمی قوانین ہیں, انسانی حقوق ہیں اور جو عالمی سفارتکاری ہے, جو غزہ جنگ ہے اس کا ایک اہم امتحان بن چکی ہے. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو داخلی اس وقت امریکہ کی سیاست ہے اس میں اسرائیل مخالف جو فیلنگز ہے, جو سینٹیمنٹس ہیں, وہ بہت بڑھ چڑھ کے میڈیا میں دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس نے ہمیشہ پورے اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے. اس کا جو جنگی جنون ہے, جو بربریت ہے اور جو منظم جنگی جرائم ہے اس میں ملوث ہے. تو دیکھیں اقوام متحدہ بھی جو انسانی امداد ہے اس کی جو بلا رکاوٹ فراہمی ہے اس کا بار بار مطالبہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہوا. بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہیں جو وہاں پامالی انسانی حقوق کی ہو رہی ہے. اور بالخصوص دیکھیں جو خوراک کی کمی ہے اور دیکھیں پانی کی جو عدم دستیابی ہے اور لوگوں کی جو بنیادی سہولیات ہے, میڈیسن ہے, فوڈ ہے, شیلٹر ہے, اس سے محروم ہے. اور دوسرا یہ کہ جو امدادی سامان مختلف ممالک وہاں بھیج رہے ہیں اس کے راستے میں اسرائیل رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور ان کارکنان کو اور ان لوگوں کو اریسٹ بھی کیا جو اس طرح کے والنٹیئر ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو جنگی جرائم ہے اس میں ان کا جو ایک جنون ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر جو تشویش ہے اس میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کانگریس کے اندر اس طرح کی تجویز کا آنا میں سمجھتا ہوں بڑی ایک اہم پیش رفت ہے اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ مزید لوگ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے, غاصبانہ قاتلانہ جو اقدامات اس نے غزہ میں فلسطینیوں پہ ڈھائے ہوئے جنوبی لیبنان میں, اور پھر پاکستان نے بھی اپنے طور پر وہاں جو ہمارے UN میں ہمارے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب ہیں وہ بھی اسرائیل کے جو ایون منصوبے ہیں اس کو انتہائی تشویشناک قرار دے چکے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ ایک پیس میکر ہے, ساتھ ساتھ کشمیر اور فلسطینیوں کے لیے اٹھاتا رہا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.